اچھا، پچھلے دنوں نا میرا ایک کافی قریبی عزیز ہے، وہ بڑا خوش گھر آیا۔ اچھا، خیریت؟ ہاں، بولا یونیورسٹی کی چھٹیوں میں نوکری مل گئی ہے، زبردست قسم کی۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، لیکن جب اس نے تنخواہ بتائی نا تو میں ایک دم چونک گیا۔ مطلب اتنی تو مجھے اپنی 4 سالہ نوکری میں نہیں ملتی تھی، اسے فوراً کیسے؟ یہ تو واقعی حیرانی کی بات ہے۔ وہیں سے نا دل میں ایک شک سا بیٹھ گیا۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، آج کل پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے سب جانتے ہیں۔ جی بالکل، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ہاں، خاص طور پر نوجوانوں میں تقریباً 2 کروڑ لوگ بے روزگار بتائے جاتے ہیں، اور ہر 3 میں سے 1 نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی۔ صحیح، اور اسی مایوسی کے ماحول میں نا ایک انڈسٹری ہے جو بظاہر بڑی چمک دمک دکھا رہی ہے، کال سینٹرز کی۔ بالکل وہی میں سوچ رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی سنہرا موقع ہے یا پھر کچھ اور ہی کہانی ہے؟ آج ہم اسی پہ ذرا بات کریں گے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کے تجربات کیسے ہیں؟ کیا مجبوریاں ہیں اس چمک کے پیچھے؟ چلے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو یہ کال سینٹرز اکثر ہوتے کیسے ہیں؟ کسی پوش علاقے میں بڑا سا بنگلہ ہوگا، قلعہ جیسا۔ باہر گارڈز کھڑے ہیں، مہنگی گاڑیاں نظر آئیں گی۔ اندر جائیں تو ایک بڑے ہال میں قطار اندر قطار کیوبیکلز، اور ان میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیڈ سیٹ لگائے ہوئے اور تیز قسم کی انگریزی بولتے ہوئے۔ مطلب اوپر سے دیکھنے میں تو ایک کامیاب بزنس لگتا ہے۔ جی، اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اکثر بڑا سادہ سا لگتا ہے، جیسے کوئی آن لائن اشتہار دے دیا کہ یہ چیز آپ کو مفت ملے گی۔ اچھا، جی، بس آپ نے شپنگ کے پیسے دینے ہیں۔ اب گاہک بیچارہ مفت چیز کے چکر میں شپنگ کے لیے اپنی کارڈ کی تفصیلات دے دیتا ہے، اور وہیں پھنس جاتا ہے۔ بالکل۔ اکثر تو وہ مفت چیزیں بالکل بیکار ہوتی ہیں یا بعض اوقات تو نقصان دہ بھی، جیسے کوئی غیر منظور شدہ دوائیاں، انہینسمنٹ پلز یا درد کش ادویات جن کی FDA سے منظوری نہ ہو۔ اوہ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کارڈ کی تفصیلات استعمال کر کے گاہک کو بتائے بغیر مہنگی سبسکرپشنز لگا دیتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ اچھا، ہمیں ایک سابق ملازم کا تجربہ بھی معلوم ہوا ہے جو اس نے خود بیان کیا۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ جب شروع کیا تو سب بڑا زبردست لگا، تنخواہ بہت اچھی، دفتر میں گیمنگ زون، کھانا پینا مفت۔ پرکشش چیزیں۔ ہاں، اور نوکری کے لیے کوئی خاص تجربہ نہیں چاہیے تھا، بس انگریزی اچھی ہو۔ لیکن کہتا ہے کہ جلدی اسے سمجھ آ گیا کہ اصل کام کیا ہے۔ مطلب اسے سختی سے کہا گیا تھا کہ جو گاہک اپنی سبسکرپشن کینسل کروانا چاہے اسے کسی بھی طرح جھوٹ بول کر بھی روکنا ہے، بھلے وہ پروڈکٹس نقصان دہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اوفو، یہ تو ضمیر پر بوجھ والی بات ہے۔ بالکل، اسے پتا تھا کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے لوگ، خاص طور پر بوڑھے لوگ، مالی طور پر نقصان اٹھا رہے ہیں، اور شاید صحت کا بھی۔ اور پھر ایک دن خبر آئی کہ ایک گاہک کی موت ہو گئی ہے، اور شک تھا کہ اس کا تعلق انہی دوائیوں سے ہو سکتا ہے جو وہ بیچ رہے تھے۔ اوہ خدایا! وہ کہتا ہے کہ اس واقعے نے اسے اندر سے توڑ دیا، شدید احساس جرم ہوا، ایک عجیب کشمکش تھی، نوکری کی مجبوری اور ضمیر کی آواز۔ یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پڑھے لکھے نوجوان ان جگہوں پر پہنچ کیسے جاتے ہیں؟ ہاں، یہی تو سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہماری تعلیم ہے جو تھیوری تو پڑھاتی ہے پر عملی ہنر وہ نہیں سکھاتی جس سے فوراً روزگار ملے۔ صحیح۔ پھر آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جیسے فائیور یا اپ ورک، وہاں اتنا مقابلہ ہے کہ نئے بندے کے لیے جگہ بنانا بہت مشکل ہے۔ یہ بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بے روزگاری کی مایوسی، خاص طور پر کووڈ کے بعد جو حالات خراب ہوئے ہیں، نوجوان بس کسی بھی طرح کمانا چاہتے ہیں۔ گھر چلانے کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ بالکل، خاندان کی ذمہ داریاں۔ تو یہ ایک طرف خوف ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور دوسری طرف اچھی زندگی کا لالچ، یہ دونوں مل کر نوجوانوں کو اس راستے پر دھکیل دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف مجبوری ہے، یا کچھ لوگ اسے ایک طرح کا سمارٹ طریقہ سمجھتے ہیں، نظام کو دھوکہ دینے کا، ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ ایک شارٹ کٹ ہو، اور قانونی طور پر یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ باقاعدہ کمپنیاں رجسٹر کرواتے ہیں، بظاہر کوئی جائز کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی کمپنی کی کسٹمر سپورٹ۔ اچھا، یعنی سب کچھ فراڈ نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دفتر میں 70% لوگ بالکل جائز کام کر رہے ہوں، لیکن اصل فراڈ والا کام پچھلے کمروں میں بیٹھے وہ 30% لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو زیادہ اعتماد والے ہوتے ہیں۔ اوہ،
پورا ایک کارپوریٹ سیٹ اپ ہوتا ہے، CEO، مینیجرز، HR ڈپارٹمنٹ، سب کچھ۔ اور ٹیکنالوجی تو ان کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جی وہ کیسے؟ یہ لوگ اپنی شناخت چھپانے کے لیے بین الاقوامی ورچوئل سمز استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر UK کی سمز جو پہلے سے ایکٹیویٹڈ ہوتی ہیں، یا پھر ای سمز۔ اچھا، جنہیں ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہوگا۔ تقریباً ناممکن۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ان تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اب تو سنا ہے مصنوعی ذہانت یعنی AI بھی استعمال ہو رہی ہے۔ AI کس طرح؟ اپنا انگریزی لہجہ بہتر کرنے کے لیے، آواز بدلنے کے لیے، یہاں تک کہ جعلی تصاویر یا ویڈیوز بنانے کے لیے۔ گاہکوں کو قائل کرنے کے ہر حربے میں AI مددگار ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک رجحان ہے، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ان کے پاس گاہکوں کا ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیسے جانتے ہیں کہ کس کو کال کرنی ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس کا جواب جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ لوگ بین الاقوامی سطح پر ہسپتالوں اور دوسرے طبی اداروں سے مریضوں کا ڈیٹا خریدتے ہیں۔ کیا؟ ہسپتالوں سے؟ تو ان کی کمزوریاں یہ صرف مالی فراڈ نہیں، یہ میڈیکل پرائیویسی کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے۔ ناقابل یقین! یہ تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ بالکل، کسی کی صحت کی معلومات فراڈیوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ اچھا، قانون نافذ کرنے والے ادارے جیسے FIA ہے وہ کچھ کرتے نہیں؟ ہم نے سنا تھا آپریشن گرے وغیرہ کا۔ نہیں، کارروائیاں تو ہوتی ہیں۔ پائکا قانون میں بھی اس حوالے سے دفعات موجود ہیں، جیسے 13 اور 14۔ لیکن وہی بات، یہ ٹیکنالوجی، یہ ورچوئل سمز، یہ AI، ان کی وجہ سے ان فراڈیوں تک پہنچنا، انہیں پکڑنا اور سزا دلوانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے۔ ایک طرف معاشی مجبوریاں ہیں، بے روزگاری، جو نوجوانوں کو اس دلدل کی طرف دھکیل رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک شدید اخلاقی بحران ہے، ایک ایسی گراوٹ جہاں پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا جائز سمجھا جانے لگا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر معاشرے کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی، کیا ہمارے ہاں کامیابی کا مطلب صرف مہنگی گاڑی، بڑا موبائل فون رہ گیا ہے؟ کیا ہم یہ پوچھنا ہی بھول گئے ہیں کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ صحیح کہہ رہی ہیں۔ جب ایک ماں مثال کے طور پر بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ میرا بیٹا تو جی IT میں بڑا اچھا کما رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بیٹا کسی دوسرے ملک میں بیٹھے کسی بزرگ کو لوٹ رہا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اجتماعی ضمیر پر سوال ہے۔ بالکل، یہ ہماری اخلاقی سمت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال جو شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے، ایک معاشرہ اس مسئلے سے کیسے نمٹے گا جو بے وقت غربت اور لالچ، مجبوری اور اخلاقی گراوٹ دونوں کا نتیجہ ہے؟ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی حد کہاں پر آ کر ختم ہونی چاہیے؟ اور ہم سب مل کر کامیابی کے اصل معنی کو کیسے دوبارہ سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں؟